السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران ملت، بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر دنیاوی زندگی کو مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا، اور اصل جو زندگی آنے والی آخرت کی زندگی ہے اس کی تیاری کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں دنیاوی زندگی کے بارے میں اس طرح اللہ نے بیان فرمایا: من کان یرید حرث الدنیا من کان یرید حرث الآخرہ، کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کو آخرت کے بارے میں آسانیاں پیدا کریں گے اور آخرت میں اس کو کامیابی دیں گے، لیکن جو دنیاوی زندگی کی کھیتی کا طالب ہوگا دنیا میں اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح ایک آیت میں اللہ نے فرمایا: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، حیات دنیاوی زندگی جو ہے یہ دھوکے کی چیز ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ سب میرے لیے ہے، لیکن آخر جیسے ہی جان نکل جاتی ہے یہ سارا کا سارا چھوڑ کر چلے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو آدمی جس کو اپنا سمجھ رہا تھا یہ سب کچھ اس سے چھوٹ جاتا ہے، اور جو اس نے آگے بھیجا وہ اس کے کام آتا ہے۔ اسی کو جو ہے آدمی جو چیز چھوٹنے والی ہے اس کو اپنی ملکیت سمجھے اور اپنی ذاتی منفعت کے لیے جو ہے اس کے اوپر دن رات محنت کرے اور روح کرے، یہی تو دھوکے کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، تو جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، ساز و سامان کتنا ہے، سونا چاندی کتنا ہے، کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی جو چھوڑا جو بیکار گیا اس سے ہمیں مطلب ہی نہیں۔ اللہ کے فرشتے یہ کہتے ہیں آگے کے لیے کیا چھوڑا، جو اب جو یہاں سے سفر کر رہا ہے آخرت کا سفر تو شروع ہو گیا، اب اس میں کام آنے کے لیے اس نے پہلے سے اپنی سہولت کے لیے اور آنے والے آخرت کی منزل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کے اوپر فرشتوں کی فکر ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی دنیا جمع کرنے سے میں نے نہیں
فرمایا گیا دنیا جمع کرنے کے بعد اس کے محبت میں اتنا اندھا ہو جانا کہ اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کو بھول جائے، اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھول جائے اور دنیا ہم میں سب کچھ سمجھنے لگے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ جو خطبے کے شروع میں آیت تلاوت کی گئی، اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ غور کر لے، یہ سوچ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے قرآن کریم کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ لفظ تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس لفظ کے معنی کے اندر سمندروں کے سمندر ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا، پھر آگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص غور و فکر کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا بلکہ غد کا معنی آتا ہے کل، گزشتہ کل کے لیے عربی میں امس آتا ہے اور آئندہ کل کے لیے عربی میں غدن کا لفظ آتا ہے۔ ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، تو آخرت بولنے کے بجائے اللہ تعالیٰ یہاں پر کل کا لفظ اس لیے لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے آج کے بعد کل کا آنا بالکل یقینی ہے، اسی طرح دنیا کے بعد آخرت کی زندگی کے مراحل کا آنا بھی یقینی ہے۔ جیسے آج کے بعد فوراً کل آ جاتا ہے، آج کا سورج ڈوب گیا، کل کا سورج نکل جائے گا، کتنا وقت ہے، بالکل تھوڑا سا وقت ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی کے بعد جیسے ہی اس کی موت آئے گی اس کے بعد آخرت کے منزل استریت شروع ہو جائے گی، بالکل مختصر سا وقت اس کو دیا گیا ہے۔ یہ سارے مطالب اللہ تعالیٰ نے کل کے لفظ کے اندر پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ تو جس طرح ہر آدمی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آج کا سورج ڈوبے گا، کل کا سورج ضرور نکلے گا، اسی طرح ہر مومن کو، ہر مسلمان کو یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے جو آج کا دن دیا ہے اس کے بعد میرا ایک کل آنے والا ہے، جو کل مجھے پتا نہیں کب آنے والا ہے، لیکن یقین ہر ایک کی زندگی میں وہ کل آنے والا ہے۔ اس کل کے آنے کے لیے تیاری کرنے کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے۔ اسی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت کے مہینے، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، پھر شعبان کے مہینے میں شب برات رکھی تاکہ اللہ کے گنہگار بندوں کو مغفرت کا پروانہ دیا جائے، گناہوں کی بخشش کی جائے، گناہوں کو معاف کیا جائے اور ان کو نیکیوں کی طرف آمادہ کرنے کے لیے ان کو تیار کیا جائے، آخرت کی طرف فکر اور طرف ان کے اندر پیدا کی جائے، اور جو آنے والا مبارک مہینہ رمضان مبارک ہے اس کی تیاری کرنے، اس کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر مستعد کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، سورہ عصر کے اندر اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی ان الانسان لفی خسر کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، تو میں حیران تھا اس آیت کا مطلب کیا ہے، انسان خسارے میں کیوں ہے، انسان نقصان میں کیوں ہے، انسان کو ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ اللہ نے اس کو دنیا میں تو بھیجا ہے، دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی دی ہیں، اللہ نے دولت بھی دی ہے، اللہ نے اولاد بھی دی ہے، اللہ نے مال و دولت، کاروبار، تجارت، دکانداری، ملازمت، پیسہ، سب کچھ، خاندان، سب کچھ دیا ہے، ساری نعمتیں اللہ کے اوپر استعمال کر رہا ہے، پھر بھی انسان خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب پریکٹیکل طور پر کیا ہے، میرے ذہن میں بار بار یہ سوال گردش کر رہا تھا، میں اس کے جواب کی تلاش میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ اس کا جواب میرے اوپر اس طرح منتشر فرمایا۔ وہ اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مارکیٹ سے گزرا، بازار سے گزرا، تو وہاں پر ایک برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا، اے اللہ کے بندو مجھ پر رحم کرو، میرا جو اصل مال ہے، برف ہے، یہ پگھل رہا ہے، اس کے
وہی ختم ہو جائے گا. اس آیت کا مطلب اللہ والے فرماتے ہیں اس وقت مجھے سمجھ میں آیا جیسے یہ برف بیچنے والے کو اپنے برف کے پگھلنے سے پہلے اس کے بیچنے کی فکر ہے. اگر یہ فکر انسان کو آنے والی زندگی کے بارے میں نہ رہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے برف کی طرح گھٹ رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, اس کے ختم ہونے سے پہلے آنے والے کل کے لیے میں کوئی نیکیاں جمع کرنا, میں کوئی تیاری کرنا, اگر یہ فکر اس کو نہ ہو تو بے شک سارے انسان خسارے میں. حضرت گرامی کیسی زبردست آیت ہے کہ سارے انسان خسارے میں. خسارے کا لفظ ہمیں بتاتا ہے ہر خسارے میں وہ آدمی ہے جو نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے لیکن نعمتیں دینے والے کو بھول جاتا ہے. زبان میں بولنے کی طاقت, کان میں سننے کی طاقت, آنکھ میں دیکھنے کی قوت اللہ نے بصارت عطا فرمائی اور عقل میں بصیرت کی قوت اللہ نے عطا فرمائی, ہاتھ پیر سے چھونے کی, پیر سے چلنے کی قوت اللہ نے عطا فرمائی. ان ساری قوتوں کا مالک اللہ ہو, اسی پروردگار کے سامنے سر جھکانے کی فرصت نہ ہو, اسی پروردگار کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہ ہو تو پھر اللہ کے سامنے جا کر ان نعمتوں کے بارے میں سوال کا کیا جواب ہم دیں گے؟ حضرت گرامی اس طرح قرآن کریم کے مختلف آیتوں میں پروردگار عالم نے ہمیں یہ بتایا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں لیکن مال اور اولاد کے لیے انسان اپنا سب کچھ داؤ پر لگا لیتا ہے, سب کچھ قربان کر دیتا ہے. بارش میں بھی وہ نوکری کرتا ہے, دھوپ میں بھی گرمی میں بھی پسینے بہا کر جو ہے وہ بازاروں میں جاتا ہے, کماتا ہے, دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ پیسے آئے, پیسوں سے میں اپنے گھر بار کو اچھا کروں, اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا خرید سکوں, ان کو اچھا پلا سکوں, اچھا کھلا سکوں, سب کچھ وہ کر رہا ہے. لیکن اس کرنے میں شیطان نے اس کو اتنا منہمک کر دیا, اتنا غافل کر دیا, اصل میں زندگی آنے والی ہے. اگر اسی سے وہ غفلت میں رہ جائے تو یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. یہ دنیا اس کے لیے کھیتی جب بنے گی جب آپ اس میں کچھ بوؤ گے, اگر آپ بوؤ گے نہیں تو کل کاٹو گے کیا؟ جس نے بویا نہیں, جس نے محنت نہیں کی, وہ کل آنے والے کل کے لیے وہ کاٹنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. تو نیکیاں جمع کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے, شیطان کے وسوسوں سے اور نفس کی شرارت سے بچتے بچاتے چلنے کا نام زندگی ہے. اور اس طرح بچتے بچاتے چلتے چلتے ہمیں ہمیشہ آخرت کی فکر ہمارے سامنے ہونی چاہیے. جب آخرت کی فکر انسان کے اوپر سوار ہو جاتی ہے فجر کے وقت میں بغیر کسی کے جگائے وہ خود بخود جاگنا شروع کر دیتا ہے. اس کے دل میں یہ رہتا ہے کل کو مجھے قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. یہ میٹھی میٹھی سنانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے منادی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, آواز لگاتا ہے. اور اگر میں سوتا پڑا رہتا ہوں اور میں یہ کہوں مولانا صاحب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ نیند نماز سے بہتر ہے. اگر یہ ہمارا رویہ رہا کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ کیا یہ ناانصافی میں نہیں ہوگی؟ پروردگار عالم اپنے گھر میں بلا رہے ہیں اور ہم اپنے بستروں پر اپنے لحافوں کے اندر اوڑھ کر مزے کی نیند لے رہے ہیں, خراٹے مار رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمیں کل کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. حضرت گرامی جہاں آخرت کی فکر ٹھنڈی پڑتی ہے وہاں دنیا کی محبت عروج پر آ جاتی ہے, اور جس دل میں دنیا کی محبت عروج پر آ جائے پھر اس کے بعد نیکیاں وغیرہ اس کی طرف اس کا دل نہیں رکھتا, بلکہ وہ لذتوں کی طرف, آرام کی طرف اور آسائشوں کی طرف, زہر و زینت کی طرف, دنیا جمع کرنے کی طرف اتنا زیادہ منہمک ہو جاتا ہے کہ اپنا مقصد زندگی کو بالکل بھول جاتا ہے. اسی لیے جگہ جگہ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا اے انسان, اے ایمان والو, الگ الگ الفاظ سے فرمایا اللہ سے ڈرو, آنے والے کل کی تیاری کرو, آخرت کی فکر کرو, آخرت کے لیے کچھ جمع کر لو اور تم خالی ہاتھ مت جاؤ بلکہ اس کے لیے کچھ آگے بھیجو. جو کچھ ہم یہ نیکیاں کماتے ہیں ہمارے اعمال نامے میں درج کیے جاتے ہیں اور آخرت میں وہ ہمیں واپس دیے جائیں گے. اس وقت میں آدمی افسوس کرے گا کاش ایک گھڑی جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی وہ نہ گزرتی, اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرتا, اس کا اتنا بڑا بڑا انعام مل رہا ہے اور ایسے بڑے بڑے انعامات سے جو ہے ہمیں
نوازا جا رہا ہے، اس وقت میں آدمی کا کوئی افسوس ملے گا، کاش دنیا میں ایک سیکنڈ بھی میں ضائع نہ کرتا۔ حضرات گرامی، آج بڑے کیا، نوجوان کیا، بچے کیا، سب غفلت کے شکار ہو رہے ہیں، اپنے موبائلوں کے اندر اتنا منہمک ہو رہے ہیں، ہمیں تلاوت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ہمیں آخرت کی یاد نہیں آتی، بلکہ اس موبائل کے فتنے کے اندر ایسے مبتلا ہو گئے ہیں گویا موبائل کی زندگی ہے اور موبائل ہمارا کھانا پینا ہے، اوڑھنا بچھونا ہے۔ موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس کو لے کر جو ہے روزے دار روزے میں ہے، لیکن موبائل میں لگا ہوا ہے، نماز کے وقت میں اذان ہو رہی ہے لیکن نماز کو آنے تیار نہیں، موبائل میں لگا ہوا ہے، اور بیکار کی چیزوں میں فضول بکواس کے اندر وہ اپنے اوقات کو زندگی کے قیمتی وقت جو ہے انسان ضائع کر رہا ہے، اور اس کو اس بات کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ میں کتنا بڑا سرمایہ اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہا ہوں اور بیکار کر رہا ہوں۔ اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ جو تنبیہ فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور آخرت کی فکر کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو برکت سمجھ لیا، بے شک قرآن کریم برکت ہے، قرآن کریم کے پڑھنے میں برکت، سننے میں برکت، قرآن کو دیکھنے میں برکت ہے، لیکن یہ صرف برکت کی کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ اسی لیے جگہ جگہ اللہ نے اے ایمان والو، اے ایمان والو، جیسے ہمارے والد صاحب ہمیں بولتے ہیں اے بیٹے، اے بیٹے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارے ابا ہم سے کچھ بولنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے امی ہمیں کہیں کہ اے میرے بیٹے کیا آپ اس کو ہم بیٹھ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری والدہ ہم سے کچھ کہہ رہی ہے تو اے بیٹے کہنے پر جیسے ہمارے کان ہمارے پیرنٹس کی طرف، ہمارے بڑوں کی طرف، ہمارے استاد کی طرف لگ جاتے ہیں، اسی طرح اے ایمان والوں کا مطلب یہ ہے اے میرے آگے بڑھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کو سنو اور اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ تو قرآن کریم نے جھجھوڑا ہے اور انسانیت کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ اگر دنیا والے قرآن کریم کو اپنا راہ عمل بنائے تو یہ سیدھے جنت کا راستہ بتاتا ہے، لیکن ہم نے قرآن کریم کو سلسلے پڑھنے کا کافی سمجھا، نہ سمجھنے کی فکر، نہ درس قرآن، نہ درس حدیث، تفسیر کے لیکچر میں ہم غیر حاضر، ہمیں نہ تو تفسیر کی ضرورت ہے نہ ہمیں اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم بس چند سورتیں رٹی رٹائی پڑھ لیں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، قرآن کی حق ہوتی ہے، قرآن کے ساتھ یہ ناانصافی ہے۔ اللہ نے جتنا علم آپ کو عطا فرمایا آپ قرآن سمجھیے، یا کوئی درس قرآن، تفسیر قرآن کے لیکچر میں جا کر وقت لگائیے اور بیٹھ کر سنیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن کریم صرف رٹنے لگانے کی حد تک کافی سمجھا جائے گا تو اس کی مثال ویسی ہے جیسے کتابوں میں لکھا گیا ہے، ایک شکاری پرندوں کا شکار کرتا اور شکار کر کے لاتا، بازار میں لاتا ان کو بیچ دیتا، بیچارے معصوم پرندے ان کو پکڑتا، شکار کرتا، لا کر ان کو بیچ دیتا۔ ایک اللہ والے ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا یہ شکاری روزانہ یہ بیچارے معصوم پرندوں پر ظلم کر رہا ہے، ان پرندوں کو پکڑتا ہے، ان کو قید کر لیتا ہے، پھر ان کو بیچ دیتا ہے، لہٰذا ان کو آزادی ملنا چاہیے، ان پرندوں کو تو تازہ ہوا میں آزادی کے ساتھ اڑنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا، نیکی کا خیال کرتے ہوئے ان سارے پرندوں کو خرید لیا اور اس کی کیا قیمت ہے پوچھ کر اس کی قیمت ادا کر دیا۔ ادا کرنے کے بعد یہ اپنے گھر کو لے گئے اور لے جا کر ان پرندوں کو بولنا سکھایا، اور بولنے میں کیا سکھایا، اے پرندوں غور سے سنو، میں تمہارے بچاؤ کے لیے تمہاری آزادی جو ختم ہو گئی تھی اس آزادی کو واپس دلانے کے لیے میں تمہیں خریدا ہوں، میں تمہیں چند الفاظ یاد کر رہا ہوں، غور سے سنو، یاد کر لو۔ پرندوں نے غور سے سنا، انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ ہمیں باغ میں سیر کرنے نہیں جانا ہے، اگر باغ میں سیر کرنے چلے بھی گئے تو کسی درخت کی ڈالی پر نہیں بیٹھنا ہے، اور اگر سیر کرنے چلے بھی گئے اور ڈالی پر بیٹھ بھی گئے، جیسے ہی شکاری آئے گا ہمیں وہاں سے اٹھ کر چل جانا ہے۔ یہ تین جملے روزانہ ان کا کام رٹاتے گئے اور پرندے جیسے ہی وہ بولتے وہاں سے جو ہے وہ پرندے جیسے ہی جنہوں نے خریدا وہ الفاظ دوڑاتے، پرندے بھی الفاظ دوڑاتے،
اس کے بعد لے جا کر انہوں نے ان پرندوں کو آزاد کر دیا اور اب یہ سمجھنے لگے یہ پرندے سیکھ گئے ہیں. یہ پرندے سیکھ کے باغ میں گئے. شکاری آیا, شکاری جیسے ہی باغ میں آیا اس نے دیکھا کہ پرندے اپنی آوازوں میں بول رہے ہیں ہمیں سیر کرنے باغ میں نہیں جانا ہے. باغ میں گئے تو ڈالی پر نہیں بیٹھنا ہے, ڈالی پر بیٹھ گئے تو شکاری آتے ہی اڑ جانا ہے. پھر دوڑا رہے ہیں, پھر دوڑا رہے ہیں, پھر دوڑا رہے ہیں. شکاری بڑا خوش ہوا, میرا کام تو انہوں نے بہت آسان کر دیا. یہ پہلے بولتے نہیں تھے, اب یہ بولنے والے بن گئے, دگنا قیمت میں ان کو فروخت کروں گا. لہٰذا انہیں پرندوں کو واپس اس نے شکار کیا اور لا کر دگنی قیمت میں بیچنے لگا. تو فائدہ کیا ہوا؟ الفاظ کا رٹانا. ان پرندوں کو یہ نہیں معلوم کہ باغ کس سے کہتے ہیں, ان پرندوں کو یہ نہیں معلوم کہ ڈالی کس سے کہتے ہیں, ان پرندوں کو یہ نہیں معلوم کہ شکاری کس وجہ کا نام ہے. صرف رٹنا رٹانا اگر فائدہ ہوتا تو ان پرندوں کی جان بچ جاتی, لیکن ہوا ایسے نہیں. مسلمانوں کے حال بھی یہی ہے. قرآن کریم کے چند سورتیں رٹی رٹائی ہم سمجھ لیتے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا, حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتے جنت کا ذکر ہے, جہنم کا ذکر ہے, اللہ کے حقوق کے بارے میں ہے, اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں ہے, دنیا کی مذمت ہے, آخرت کی تیاری ہے, احکام ہے, جائز و ناجائز ہے, حلال و حرام ہے, اور پھر مختلف قسم کے گزشتہ امتوں کے واقعات ہیں. یہ سارا کا سارا قرآن کریم میں کیوں ہے؟ تاکہ ہم پڑھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں, سمجھیں اور اپنی زندگی میں عمل کریں. یہاں ہو کیا رہا ہے؟ صرف چند سورتیں رٹ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں ہے رب گرامی, ہم نے قرآن کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی ہے, اور اس ناانصافی کے بارے میں قرآن خود ہمارے خلاف قیامت میں کھڑا ہوگا کہ اللہ انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا. اتنی عظیم کتاب, دنیا کی کوئی کتاب قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسی عظیم کتاب ہمارے پاس ہے, لیکن ہمیں آخرت کی یاد کون دلائے؟ جب قرآن ہم سمجھیں گے نہیں اور سمجھنے کی فکر نہیں. انٹرنیٹ سے مت سمجھیے, انٹرنیٹ پہ سمجھنے جائیں گے غلط سے سب کچھ ہے. کوئی مستقل عالم کی مجلس میں بیٹھیے, تفسیر کا لیکچر سنیے اور قرآن پر غور و فکر کر کے عمل کرنے کی کوشش کیجیے. تو نچوڑ یہ نکلا کہ آنے والے آخرت کی تیاری کرنے کا موقع جو اللہ نے دیا ہے, اسی موقع کے تحت جب شب برات گزری, چند دنوں میں رمضان آنے والا ہے, تو اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں بھی چاہیے اپنے آپ کو تیار کریں, آخرت کی یاد آ جائے اور اپنے آپ کو یہ کہیں کہ انشاءاللہ آنے والے رمضان میں مکمل طور پر مستعد ہو کر نیکیاں کروں گا, گناہوں سے بچنے کی فکر کروں گا. اس طرح ہم رمضان کا استقبال کریں گے, رمضان کی تیاری کریں گے. اور آخر میں گزارش ہے مفتی اعلیٰ کا دل کو تعاون کیجیے. اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا فضل ہے. اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا, اللہ کے گھر کا حق ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی گزارش ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں آخرت کی فکر پیدا کرنے اور آنے والے مبارک مہینے کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت علی فرمائے.